مسلمان ہر سال ذی الحج کے مہینے میں قربانی کیوں اور کس کی تقلید میں کرتے ہیں؟ زیر نظر ویڈیو میں آج ہمارا موضوع بحث حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ آزمائش ہے جسے بحیثیت باپ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دس از سحر کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور وتھ سحر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے نہایت ہی مقرب نبی تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھا اور سرخرو فرمایا۔ ایک رات آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ آپ کو اللہ پاک نے خواب کے ذریعے حکم فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اپنے سب سے پیاری چیز قربان کیجیے۔ صبح ہوتے ہی حکم بجا لاتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اپنے 100 اونٹوں کی قربانی راہ حق میں پیش کر دی۔ اگلی رات پھر سے یہی حکم ہوا۔ صبح ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے 200 اونٹوں کی قربانی پیش کی۔ تیسری رات پھر سے یہی حکم باری تعالیٰ ہوا۔ اب کی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انکشاف ہوا کہ اللہ پاک مجھ سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ میری سب سے پیاری چیز تو میرا فرزند، میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ گویا آپ وہی الہی کا مفہوم سمجھ گئے اور سوچ لیا کہ کیا میں زیادہ محبت اپنے بیٹے سے کرتا ہوں یا اپنے اللہ سے؟ بغیر ایک لمحہ بھی صرف کیے آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کے پاس آئے اور ممتا کے خیال سے ان سے کہا کہ اسماعیل کو تیار کرو، آج ہم اپنے دوست کے گھر دعوت پر اپنے بیٹے کو ساتھ لے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ تبھی شیطان نے حضرت ہاجرہ کو ورغلایا کہ حضرت ابراہیم تیرے بیٹے کو مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اے شیطان، تجھ پر لعنت ہو، اگر یہ ہمارے رب کا حکم ہے تو ایک کیا ہزاروں اسماعیل بھی راہ رب میں قربان کر دیں۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورغلایا، جس پر انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ میری اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے والد مجھے رب کی راہ میں قربان کر دیں۔ پھر یہی شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو ورغلایا، وسوسہ ڈالا کہ کیا پتہ تمہارے لختے جگر کی قربانی قبول ہوگی بھی یا نہیں، تم اسے قربان نہ کرو۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر شیطان کو مارا اور اس پر لعنت بھیجی۔ اسی لیے حجاج کرام بھی شیطان کو اسی مقام پر کنکریاں مارتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ میں آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں قربان کرنے لگا ہوں، جس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی کمال ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا کہ میری یہ خوش قسمتی ہوگی۔ بس میری آپ سے ایک التجا ہے کہ جب میری گردن پر چھری چلائیں تو میری تکلیف آپ سہ نہ پائیں گے۔ آپ میرے ہاتھ پیر رسی سے باندھ دیجئے اور میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیجئے تاکہ آپ کو مجھ پر رحم نہ آئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ سامعین کرام، جیسے ہی آپ علیہ السلام نے چھری حضرت اسماعیل کی گردن پر رکھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق جنت سے ایک دمبا لے آئے اور اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دیا۔ چھری پھیرنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت کھڑے ہیں اور ان کی جگہ ایک دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ تب ہی غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور تیری اس سنت کی تقلید کی جائے گی۔ اسی عظیم قربانی کی یاد میں ہر سال مسلمان ذی الحج کے مہینے میں جانور قربان کر کے سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ صاحب استطاعت مسلمان جانور کی قربانی کر کے ان لوگوں تک بھی گوشت پہنچاتے ہیں جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی
اس سنت ابراہیمی کو صحیح طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے آل کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔